بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد مدنی آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ عقیدہ توحید باری تعالیٰ عز و جل جلالہ جاری و ساری ہے۔ بڑا ہی انتہائی اہم اور انتہائی ضروری اور عقائد اسلامیہ کا ایک مرکزی عقیدہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس عقیدے کے حوالے سے لوگ بڑے عوام وہم اور وسوسوں کا شکار ہیں، جبکہ حالانکہ فی الحقیقت کیونکہ ہم سیکھتے نہیں اور باقاعدہ ہمیں کہیں سے سکھایا بھی نہیں جاتا عمومی طور پر، جس کی وجہ سے یہ کمی رہ جاتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک MBBS ڈاکٹر صاحب مجھے میری مسجد میں تشریف لائے اور تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے وقت لے کر اس عقیدے کے اوپر اپنے سوالات اور جتنے ان کے کویشچن سے انہوں نے میرے سامنے پیش کیے، اور میں نے ان کی کوشش کی تسلی بخش جواب دوں، اور ماشاءاللہ اس دن سے لے کر اب تک وہ مطمئن ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کے فضل سے مطمئن رہیں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے تقدیر کا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق ہر انسان کے مقدر میں لکھ دی، جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی بھی شخص کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم سے اسے جان لیا اور وہی اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اللہ نے لکھا ہم مجبور ہو کر ویسا ہی کریں گے، ایسا نہیں، ہمیں وہی کرنا پڑے گا جیسا اللہ نے لکھا، یہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم کل ہے، حقیقی علم ہے، ذاتی علم ہے، اور ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس علم میں طاقت ہی اتنی ہے کہ جس نے جو کرنا تھا، میں نے بولنا تھا، آپ نے چلنا تھا، آپ نے لڑنا تھا، آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ نے روزہ رکھنا تھا، آپ نے حج کرنا تھا، آپ نے زکوٰۃ دینی تھی، آپ نے صدقہ دینا تھا، آپ نے خیرات دینی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کرنا تھا، مسجد بنوانی تھی، یا کسی بدبخت نے شراب پینی تھی، یا قتل کرنا تھا، یا چوری کرنی تھی، یا ڈکیتی کرنی تھی، یہ کام اس شخص نے کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنی طاقت سے وہ سب کچھ جان لیا، اور وہ جانتا ہے، وہ شروع سے ازل سے جانتا ہے کون کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی تعریف فرما دیا، وہی مقدر کر دیا، وہی لکھ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ مثال کے طور پر زید کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو برائی لکھی ہے کہ وہ برائی کرے گا، تو وہ اس لیے لکھی ہے کہ زید نے آنے والے وقت میں وہ برائی کرنی تھی، اور اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کو لکھتا۔ تو نتیجہ سنیے، تو اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کوئی مجبور محض نہیں ہے، مجبور محض نہیں، بلکہ آزاد ہے، لیکن اللہ نے وہ لکھا جو میں نے اور آپ نے کرنا تھا، اسے مقدر کہتے ہیں۔ اور سنیے، تقدیر کا انکار نہیں کرنا، تقدیر کا انکار کرنا جو ہے یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر کا انکار کرے وہ میری امت کا مجوسی ہے، مجوس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا القدریہ مجوس حاذی الامہ، کہ اس امت کے جو مجوسی ہیں وہ قدریہ ہیں، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے۔ ایک اور دوسرے بات میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں۔ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو یہ کہیں گے یا یہ کہتے ہیں کہ تقدیر تو آئی کچھ نہ، یہ تو ایسے ایک اندازہ ہے یا معاذ اللہ وہم ہے، جبکہ تقدیر کا عقیدہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اور ہمیشہ یہ نظریہ رکھنا ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں، بلکہ بندے نے جو آنے والے وقت میں کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے جان لیا اور وہی اس کا مقدر لکھ دیا، اور اب یہ وہی کر رہا ہے جو اس نے کرنا تھا، اور اللہ نے وہی لکھا تھا جو اس نے کرنا تھا،
اور اللہ وہ پہلے سے ہی جان چکا ہے. اس لیے تقدیر کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے سونے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارا مقدر بہتر فرما، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ کی پاک ذات کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے. اب اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی میں جو قتل کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈکیٹی کر رہا ہوں، یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اب ڈکیٹی کر کے، چوری کر کے یہ تو بندہ فاسق ہو گیا. فاسق جو ہے وہ اگر چوری کرتا ہے تو سارے چوری کرنے والا فقطہ وہی دیا ہوا، قرآن نے کہا ان کو ہاتھ کاٹ دو. اب چوری بھی معاذ اللہ اگر اس چور کے نظریے کے مطابق یہ بندہ تقدیر کا غلط استعمال کرتا ہے اور تقدیر سے غلط قسم کی حجت پکڑتا ہے، وہ یہ نظریہ یہ رکھتا ہے دیکھیں یہ چوری تو میں نے اس لیے کی تھی، اللہ نے میرے مقدر میں چوری لکھ دی. آپ پاکستان کے سارے کرپٹ ترین لوٹ مار کرنے والے سیاستدان جنہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ ملک کا کھا کے ہضم کیا ہوا ہے اور باہر کے ملکوں میں کئیوں نے فلیٹ خریدے ہوئے ہیں اور کئیوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، تو اب یہ بھی کہیں گے دیکھیں جی اللہ نے تو ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ہم نے یہی کرنا ہے. اچھا تو ہم تو پھر مجبور باز ہو گئے، جبکہ انسان مجبور باز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے. اب تمہیں چوز کرنا ہے کہ کون سے رستے پہ تم چلو گے. اب اگر ان لوگوں کی بات مان لیں، اللہ تو لیسا بظلام، اللہ تعالیٰ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے، ظلم تو ہے یہ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ تو عدل فرماتا ہے اور اللہ تو رحمان و رحیم ہے، بلکہ عدل سے بھی جو اوپر کا درجہ ہے وہ ہے رحم کر دینا، معاف کر دینا. وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو تواب الرحیم ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ تو اپنے بندے سے ماں سے بھی کئی گنا بڑھ کے محبت فرماتا ہے. اسے اپنا بندہ محبوب بھی بڑا ہے، اس کو تو اتنا پسند ہے کہ یہ کروڑ گناہ کر کے ایک بار اس کی بارگاہ میں توبہ تو کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. روایت کا مفہوم ہے. اچھا اب توجہ فرمائیں، وہ بندہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اگر اس کی بات مان لیں تو یہ تو سیدھا سیدھا اعتراض ہی اللہ کی ذات کے بعد اللہ آ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں مجبور تھا، میں نے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا، میں نے اس لیے یہ کرپشن کی یا رشوت کھائی یا ڈکیٹی کی یا چوری کی. اب اس کی وجہ سے وہ فاسق ہوا. قرآن کہتا ہے جو ڈاکو ہے اس کی بھی سزا ہے، جو قاتل ہے اس کو بھی بدلے میں قتل کر دو، اور جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب پھر ہاتھ کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ڈکیٹی یا چوری معاذ اللہ مقدر کی وجہ سے اس بندے کے باطل نظریے کے طور پہ یہ سمجھا جائے کہ وہ مجبور محض ہے، ہرگز نہیں. جنت جس طرح دنیا کا بندہ پیپر دیتا ہے، پیپر دیا، اگر وہ پیپر میں کچھ نہیں لکھتا فیل ہو گیا، یہ اس کا چناؤ ہے، یہ اس کی سستی ہے، اس نے محنت نہیں کی، فیل ہوگا، کوئی نام نہیں ملے گا، پیچھے رہے گا. اگر وہ اچھے نمبر لیتا ہے، 100 نمبر لیتا ہے، اس کو تحفے بھی ملتے ہیں، انعام بھی ملتا ہے، کامیابی بھی ملتی ہے، بڑا میرٹ بھی ملتا ہے، اچھے درجات بھی ملتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے. تو یہ اس کی محنت کا صلہ ہے، یہ اس کی محنت کا صلہ ہے. ایسے ہی مومن نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس کے بدلے میں جنت کی ابدی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اور اپنے اختیار سے وہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام کرتا ہے، کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالتا ہے، قتل چوری ڈکیٹی کرتا ہے، یہ اس نے اپنے اختیار سے کی، اور اس کے بدلے میں جہنم کی وعید، اور وہ جہنم جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 سال اس کو جلایا گیا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اس جہنم کو جلایا گیا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اس کو جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. جہنم اب تک سیاہ ہے، تو اس جہنم میں وہ شخص جائے گا. اس لیے ہم یہ عقیدہ ہمیشہ یہ رکھیں، اور یہی فائنل عقیدہ ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں، بندے کو اختیارات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی ابدی حقیقی اور اصلی سے یہ جان لیا کہ میرا بندہ یہ کام کرے گا، اللہ نے وہ تحریر فرما دیا. ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے مقدر کرنے سے یا
تقدیر لکھ دینے سے یہ بندہ مجبور ہو کہ یہ برے کام کر رہا ہے، بلکہ اگلا سٹیپ جو مین سٹیپ ہے، یہ بندہ برے کام یا اچھے کام کرنے والا تھا، اللہ نے اسی کے مطابق یہ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عقیدہ توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس کے بعد تقدیر یعنی قضاء کی اقسام آ رہی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، علماء متکلمین نے بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بالتفصیل ہم تینوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔